ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں انہی لوگوں کے سپرد کرو جو اس کے اہل ہیں، جو اس کے اہل ہیں، جو اہلیت رکھتے ہیں۔ اور یاد رکھ لیں کہ اسلامی معاشرے میں یا کسی بھی ملک میں سب سے بڑی امانت اقتدار اور حکومت کی امانت ہے، سربراہ ریاست کی امانت ہے، یعنی ریاست کی سربراہی کی امانت ہے۔ اس سے بڑی امانت کوئی نہیں ہے دنیا میں کہ ہم کسی بندے کو ملک کا سربراہ، وزیر اعظم یا صدر مقرر کر دیں۔ ہمارے یہاں وزیر اعظم ہے تو وہ مقرر کیا جانا یہ سب سے بڑی امانت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ امانت اس کے سپرد کی جائے جو اس کی اہلیت رکھتا ہے۔ اب اہلیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف مقامات پر بیان فرمایا مختلف حوالوں سے، اور وہ کیا ہے؟ اس میں پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ نے اسلامی ریاست کے لیے تجویز فرمائی اور اس کا حکم دیا وہ ایمان، اور دوسری چیز عمل صالح۔ اس بات کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا سورہ النور کی آیت نمبر 55 میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، لیستخلفنہم فی الارض، ان قریب اللہ تمہیں ضرور زمین پر خلافت عطا فرمائے گا، یعنی زمین پر تمہیں اپنا جانشین اور خلیفہ مقرر کرے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کن کے ساتھ کیا ہے؟ جو ایمان والے ہیں اور عمل صالح کرنے والے ہیں، ان کے ساتھ وعدہ کیا۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ پہلی جو شرط اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی اسلامی ریاست کے سربراہ کی وہ ایمان ہے، یعنی وہ بندہ صاحب ایمان ہونا چاہیے، مسلمان ہونا چاہیے، مومن ہونا چاہیے۔ اور ایمان سے مراد، اور یہی بات جو ہے پاکستان کے آئین میں جو اس کا دیباچہ ہے آئین کا، جسے ہم قرارداد مقاصد کہتے ہیں، اس میں لکھی بھی ہوئی ہے کہ پاکستان کی ریاست کا کوئی بھی شخص سربراہ نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ مسلمان نہ ہو، یعنی مسلمان ہونا پہلی شرط ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی پہلی شرط ایمان بیان فرمائی اور یہ بنیادی شرط ہے۔ لیکن اگر ریاست غیر اسلامی ہے تو پھر ظاہر ہے یہ شرط نہیں ہوگی۔ دوسری شرط اللہ تعالیٰ نے عمل صالح کی بیان فرمائی۔ عمل صالح سے مراد ہر وہ نیک عمل ہے جس کا اللہ حکم دیتا ہے، اور عمل صالح کی خلاف ورزی ہر وہ عمل اور ہر وہ کام ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ اگر انسان وہ کام کرتا ہے جس سے اللہ نے منع فرمایا تو اس کا مطلب ہے کہ ایسا کام کرنے والا عمل صالح کی نفی کر دیتا ہے، تو اس شرط کو پورا نہیں کرتا۔ دوسری اللہ تعالیٰ نے صفت اور خوبی عمل صالح کی بیان فرمائی، یعنی وہ نیک عمل کرنے والا ہونا چاہیے، یہ دوسری شرط ہے، نیک عمل کرنے والا۔ اب اگر چھوٹی سی بات ہے کہ اگر ہمارا حکمران بے نمازی ہے تو اور نیک عمل کیا کرے گا؟ اگر ہمارا حکمران روزے نہیں رکھتا تو وہ اور نیک عمل کیا کرے گا؟ اگر ہمارا حکمران قرآن نہیں پڑھتا تو وہ اور نیک عمل کیا کرے گا؟ والا حاضر قیاس، جو بھی اللہ تعالیٰ نے نیک کام کرنے کا حکم دیا وہ حکمران میں ہونا چاہیے، یہ صفت موجود ہونی چاہیے۔ تیسری صفت جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی سورہ البقرہ کی آیت نمبر 247 میں، اللہ تعالیٰ نے دو خوبیاں اور بیان فرمائیں، اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا جب بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ ہمارے درمیان ایک بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ ہم اس بادشاہ کی سربراہی میں، قیادت میں لڑائی کریں، لڑیں۔ تو جب آپ نے، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں سے ایک شخص جس کا نام طالوت علیہ السلام تھا انہیں مقرر کر دیا، تو اب بنی اسرائیل نے اس پر اعتراض کر دیا، کہنے لگے کہ لو یہ نہ تو اس کا کوئی قبیلہ بڑا ہے نہ یہ مالدار ہے، تو اس کو کیوں مقرر کر دیا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کی خوبیاں بیان فرمائیں طالوت علیہ السلام کی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، بے شک اللہ تعالیٰ نے اس کو منتخب کر لیا تم پر اسے منتخب کر لیا ہے، اور اسے علم اور جسم میں زیادہ کشادگی عطا فرمائی گئی ہے، زیادہ اللہ تعالیٰ نے برتری عطا فرمائی۔ دو خوبیاں اللہ نے بیان فرمائی، علم اور جسم۔ اس کا مطلب یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ اسے حکمران دیکھنا چاہتا ہے جو ایمان اور عمل صالح کے بعد تیسری صفت جس میں علم کی صفت پائی جاتی ہے. اب علم کی صفت سے مراد یہ نہیں کہ کسی خاص طرح کا علم. ظاہر ہے جو ایک بادشاہ کے شایان شان ہے اور اس کی جو ذمہ داری ہے اس کے حوالے سے جو علم ضروری ہے اس علم کی بات ہے. مطلب یہ ہے کہ وہ معاملہ فہمی اس میں ہونی چاہیے، وہ زمانے کے نشیب و فراز کو جانتا ہو، وہ اقوام عالم کے باہمی تعلقات کا علم رکھتا ہو، ان کی نفسیات کا علم رکھتا ہو، وہ قومی معاملات کی سمجھ بوجھ بھی رکھتا ہو اور بین الاقوامی معاملات کی سمجھ بوجھ بھی رکھتا ہو. علم سے مراد یہ ہے. اور دوسری بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بیان فرمائی وہ شخصی وجاہت ہے، یعنی جسمانی وجاہت، یعنی اس کا سراپا پرسنالٹی وہ اس طرح ہونی چاہیے، جاذب نظر ہونی چاہیے، اچھا لگنا چاہیے. اور اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ اسلام میں یہ جو امامت ہے، مصلی کی امامت، مسجد کی امامت، اسے کہتے ہیں امامت صغریٰ. کیا کہتے ہیں؟ امامت صغریٰ، جو ریاست اور اقتدار کی امامت ہے. جو حکمران ہے اور ریاست ہے، یہ جو امامت ہے اسے اسلام نے کہا امامت کبریٰ. امامت کبریٰ. اب فقہا نے ایک قاعدہ جو ہے وہ تجویز کر دیا اور وہ بیان کر دیا کہ یہ جو امامت صغریٰ ہے اس کے لیے بھی کوئی شخص اگر معذور ہے، مفلوج ہے، تو اس کی امامت جو ہے وہ مکروہ ہوگی. امامت صغریٰ یعنی مصلی پر کھڑا ہونے والا بندہ جو ہے اگر مفلوج ہے، اگر معذور ہے جسمانی طور پر، کوئی ہاتھ نہیں ہے اس کا، کوئی پاؤں نہیں ہے، جسمانی عذر ہے، معذوری ہے، تو اس کی امامت مکروہ ہے، اس میں کراہت ہے. اس کی امامت میں پڑھی جانے والی نمازیں مکروہ ہیں. تو وہ جو امامت کبریٰ ہے اس کے لیے جو قاعدہ ہے وہ خود کھل کے سامنے آ جاتا ہے کہ پھر اس بندے کی پرسنالٹی کتنی اچھی ہونی چاہیے، کتنی جاذب نظر ہونی چاہیے کہ جو امامت کبریٰ کا حامل بن رہا ہے، جسے اس مصلی پہ بٹھایا جا رہا ہے جہاں اس نے قوم کی قیادت اور قوم کی امامت کروانی. تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں اس بات کا کہ وہ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے یہاں ایک قاعدہ ہے کہ ہماری جو مسجد کی انتظامیہ ہیں، اکثر یہ نہیں میں کہتا کہ یہاں کی بات ہے، یعنی کئی جگہوں پر اچھے معیار بنا رکھے ہیں، لیکن کئی جگہوں پر وہ لوگ امام کو مقرر کرنے کے لیے بھی کوئی قاعدہ نہیں دیکھتے، صرف وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پیسے کیسے بچتے ہیں، مسجد کا فائدہ پیسوں کے حوالے سے کیسے ہوتا ہے، اور امام ایسا ہونا چاہیے بس جو ہمارے حکم پہ عمل کرے، گونگا بہرا ہو، جو ہمارے بس یسر ہو. افسوس یہ ہے کہ ہم اس امامت کے ساتھ اور مسجد کے ساتھ بھی دغا کرتے ہیں، اور یہی دغا اوپر تک جا رہا ہے. یعنی ہم جب کسی بندے کو ووٹ دیتے ہیں تو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس کی پرسنالٹی کیسی ہے، یہ اللہ کا حکم ہے. ہم یہ نہیں دیکھتے اس کی اہلیت کتنی ہے، اس میں ہم یہ نہیں دیکھتے. ہم صرف تعلقات دیکھتے ہیں، برادریاں دیکھتے ہیں یا اپنے کام دیکھتے ہیں بس. تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ معیار کتنا اعلیٰ ہے جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا. پھر آئیے جو پانچویں اور چھٹی شرط ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے حوالے سے بیان فرمایا. یہ سورہ صاد ہے، آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ، اور ہم نے اسے امور مملکت سر انجام دینے کے لیے یعنی داؤد علیہ السلام کو حکمت عطا فرمائی اور اپنی بات کو واضح انداز میں لوگوں تک پہنچانے کا ملکہ عطا کیا، ہنر عطا کیا. یہ پانچویں اور چھٹی شرط جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی. یعنی حکمران کون ہے، کون ہو سکتا ہے؟ سب سے پہلے اس کے اندر ایمان ہونا چاہیے، اور دوسری شرط اس کے اندر عمل صالح ہونا چاہیے، اور پھر تیسری شرط اس کے پاس علم ہونا چاہیے، اور چوتھی شرط اس کی شخصیت جو ہے وہ اعلیٰ درجے کی ہونی چاہیے، جاذب نظر ہونی چاہیے، پرکشش ہونی چاہیے، یعنی شخصی وجاہت والا آدمی ہونا چاہیے. پانچویں شرط اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے حوالے سے بیان فرمائی کہ وہ صاحب حکمت ہونا چاہیے، یعنی وہ معاملات کو سمجھ بوجھ کے پہچان اور پرکھ کرنے والا بندہ ہونا چاہیے، کیونکہ بڑے گمبھیر معاملات ہیں جہاں بانی کے امور مملکت کے ریاست کے، وہ دنائی والا بندہ ہونا چاہیے، صاحب بصیرت ہونا چاہیے.
حکمت سے کام لینے والا ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ ایویں بس قوموں کے ساتھ لڑائی کرنے والا بن جائے, لڑتا پھرے ایسے بغیر حکمت کے. یہ نہیں کہ وہ جہاں کھڑے ہونے کی ضرورت پڑے وہاں لیٹ جائے, ایسا بندہ بھی نہیں ہونا چاہیے. اور آخری صفت اللہ تعالیٰ نے وہ فیصلہ کن اور مؤثر بات کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو. اقوام عالم میں کھڑا ہو تو وہ لگے واقعی اسلام کا نمائندہ ہے, اپنی قوم کا نمائندہ ہے, یعنی باغیرت ہے, باہمیت ہے, کردار والا ہے, گفتگو مؤثر کرنے والا ہے. ایسا بندہ ہونا چاہیے. یہ 6 شرائط اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کی اہلیت کے حوالے سے بیان فرمائے. اب ذرا سوچئے, ان شرائط کو ہم اپنے سامنے رکھیں اور ہم اپنے پاکستان کے زمام اقتدار کا جائزہ لیں تو ان میں سے کون کون ان پر پورا اترتا ہے؟ کیا کبھی ہم نے سوچا ہے؟ ہم نے اسلام کو فقط نماز کے لیے محدود کر دیا کہ نماز کا حکم ہے اللہ کا. ٹھیک ہے, حکم ہے, پڑھیں. ہم نے اسلام کو محدود کر دیا چند تصورات تک. بھئی اسلام تو یہ بھی حکم دے رہا ہے کہ جب تم سربراہ ریاست کا انتخاب کرو تو تمہارے سامنے یہ شرائط موجود ہونی چاہیے. تم ان چیزوں کو پرکھو, دیکھو, جانچو اور پھر اس کا انتخاب کرو, اس کے حق میں گواہی دو. جب ہم ووٹ دیتے ہیں تو دراصل یہ ہم اس کے کردار کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ بندہ امین بھی ہے, صادق بھی ہے, اور یہ بندہ علم والا بھی ہے, صاحب بصیرت بھی ہے, اور یہ بندہ اس اہلیت پر پورا اترتا ہے کہ یہ اب قوم کی امامت اور سیادت کر سکے. ہم یہ گواہی دے رہے ہیں. اور اگر اس بندے میں وہ خوبیاں نہیں پائی جا رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جھوٹی گواہی دے رہے ہیں. ہم جھوٹے ہیں اپنی گواہی میں جو ہم دے رہے ہیں اس کے بارے میں. اگر حضرت ابوبکر صدیق جیسے افضل البشر بعد الانبیاء یہ فرماتے ہیں کہ اگر میں سیدھی راہ پر نہ چلوں تو مجھے سیدھا کر دو, اگر میں اللہ رسول کی اطاعت نہ کروں تو میری اطاعت تم پر واجب نہیں, تو پھر یہ جو پاکستان کے حکمران ہیں یہ کس کھاتے میں ہیں بھائی کہ ان کو برا بلا نہ کہا جائے یا ان سے اختلاف نہ کیا جائے یا ان کی ہر ہاں میں ہاں ملا دی جائے؟ یہ کہاں لکھا ہے؟ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک, اور یہ بات اس قدر اہمیت والی ہے کہ جس شخص کو ہم ووٹ دے رہے ہیں یہ نہ سمجھیں کہ یہ ووٹ ایک پرچی ہے, اس کا کیا ہوتا ہے جس کو مرضی دے دیں. یہ بات اتنی آسان نہیں ہے. یہ ایک طرف تو ایک گواہی ہے اور دوسری طرف جس کو ہم ووٹ دے رہے ہیں دراصل ہم اس شخص کو ایک اقتدار کی مسند پر فائز کر رہے ہیں, اسے صاحب اقتدار بنا رہے ہیں. اور جو بندہ اقتدار والا بن جاتا ہے اس دنیا میں سب سے زیادہ طاقت اور قوت اس کے ہاتھ میں آ جاتی ہے. اور یہ طاقت اور قوت کون دے رہا ہے؟ ووٹ دینے والے, ووٹر. تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جس کو ہم ووٹ دے رہے ہیں وہ ظالم نہیں ہونا چاہیے, وہ ظالم نہیں ہونا چاہیے. ظلم کئی طرح کا ہے. ایک ظلم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا, یہ بھی ظلم ہے, اور اسے اللہ تعالیٰ نے ظلم عظیم قرار دیا, شرک کرنا. ایک ظلم اللہ کی مخلوق کے ساتھ ناروا سلوک کرنا ہے, ان کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنا ہے, یہ بھی ظلم ہے. لوگوں کا معاشی قتل کرنا, یہ بھی ظلم ہے. کسی کی زمین ہتھیانا, کسی کا مال ہتھیانا, یہ بھی ظلم ہے, اور اس کی بہت سی قسمیں. تو یہ کم از کم ہمیں پورا یقین ہونا چاہیے کہ جس شخص کو ہم ووٹ دے رہے ہیں وہ ظالم نہیں ہونا چاہیے. اور اس بات کا اندازہ آپ یہاں سے لگائیں کہ سورہ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ وعدہ کر لیا. کیا ابراہیم؟ اللہ فرماتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو مختلف آزمائشوں سے گزارا اور آزمایا مختلف طریقوں سے اور وہ ان میں پورا اترے تو اللہ نے فرمایا اے ابراہیم اب میں تمہیں زمانے کی امامت عطا کروں. قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي, اور میری اولاد. مطلب یہ تھا کہ اللہ جس امامت کا تو نے میرے ساتھ وعدہ کیا میری اولاد کو بھی عطا فرما دے. لیکن اللہ کا جملہ سنیے, اللہ کا فرمان سنیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قَالَ لَا يَنَالُ أَحْدِ الظَّالِمِينَ, اے ابراہیم میرا یہ وعدہ ظالموں تک نہیں پہنچتا, ظالموں کے لیے نہیں ہے. یعنی آپ کی ذریت میں اگر کوئی ظالم ہوا, کوئی مشرک ہوا, کوئی کافر ہوا, کوئی فاسق ہوا, کوئی فاجر ہوا, کسی بھی طرح کوئی ظلم کرنے والا ہوا تو میرا یہ وعدہ ان ظالموں تک نہیں پہنچے گا, ان کے لیے نہیں ہے. اس سے آپ اندازہ کریں کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو یہ جواب دے رہا ہے تو پھر ہم کسی ظالم
کسی ظالم کی تائید کرتے ہیں، کسی ظالم کو ووٹ دے کر اسے قوت اور طاقت دیتے ہیں اور اس کے ظلم میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے، تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ ہم اس کے ظلم میں برابر کے شریک ہوں گے، اور صرف شریک ہی نہیں ہوں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے، حضور کی حدیث سنا رہا ہوں، اور یہ مشکات المصابیح میں ہے یہ حدیث، امام بہقی نے بھی اس کو روایت کیا شعب الایمان میں، اور امام طبرانی نے اس کو الکبیر میں روایت کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من مشى مع ظالم لیقویہ وہو یعلم انہ ظالم فقد خرج من الاسلام، جس نے کسی ظالم کا ساتھ دیا، جو کسی ظالم کے ساتھ چلا یعنی اس کا ساتھ دیا، لیقویہ تاکہ وہ اسے طاقتور کر دے، اسے قوت پہنچائے، وہو یعلم انہ ظالم، اور وہ یہ جانتا بھی ہے کہ وہ ظالم ہے، فقد خرج من الاسلام، وہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ جس نے کسی، اور ایک حدیث میں لیقویہ کی جگہ پہ لیعینہ کے الفاظ ہیں، تاکہ اس کی اعانت کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی ظالم کی مدد کرنے والا جس انداز میں بھی مدد کرتا ہے، جس سوچ کے تحت بھی مدد کرتا ہے، اور ظلم کرنے والے کے ظلم میں، اس کے اقتدار میں، اس کے اختیار میں اضافہ ہو جاتا ہے، اس کی طاقت میں اضافہ ہو جاتا ہے، تو ظلم کرنے والا تو ظلم ڈھائے گا، اس کی مدد کرنے والے کا انجام بھی اسی کے ساتھ ہوگا۔ اب سوچئے، اگر ہم وقتی طور پر اپنے مفادات کا شکار ہو جاتے ہیں، وقتی طور پر ہم گلیوں نالیوں کی وجہ سے ووٹ دے دیتے ہیں، وقتی طور پر ہم الیکشن کی رات صرف 500 روپیہ یا 5000 کا نوٹ لے کر ووٹ دے دیتے ہیں اور اپنے ضمیر کا سودا کر لیتے ہیں، تو کیا ہم اپنی آخرت کو بھول جاتے ہیں کہ انجام کیا ہوگا؟ ہم نے پوری قوم کا بیڑا غرق کر دیا اپنے ووٹ کو بیچ کر، وقتی طور پر مفادات کا شکار ہو کر قوم کا مستقبل تباہ کر دیا، اپنی نسلوں کا مستقبل تباہ کر دیا۔ ذرا تھوڑا سا تکابری جائزہ تو لیں، آج بنگلہ دیش ہمارے سے الگ ہو کر آج تعلیمی معیار میں ہم سے کہیں آگے نکل گیا ہے۔ انڈیا جو پاکستان کے ساتھ بیک وقت آزاد ہوا ہے، وہ اس وقت آئی ٹی کی صنعت میں دنیا میں 3رے نمبر کا ملک ہے، اور دنیا کی مضبوط معیشت ہے انڈیا۔ ہمارا دشمن ملک ہے، اور ہم بس اسی میں ہیں کہ وہ دشمن ہے۔ انہوں نے ترقی کی ہے، تعلیمی اعتبار سے ترقی کی ہے، معاشی اعتبار سے ترقی کی ہے، اور وہ ہر حوالے سے ہمارے سے آگے ہیں۔ ہمارے یہاں کے مریض جو دل کے مریض ہوتے ہیں علاج کروانے کے لیے وہاں جاتے ہیں انڈیا میں، ان کے ڈاکٹرز وہاں، صحت کا شعبہ ہم سے بہتر ہے۔ اور یہ کیوں ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ ہمارے نااہل حکمران ہیں۔ پاکستان کی پسماندگی کی سب سے بڑی وجہ ہمارے نااہل حکمران ہیں، مفاد پرست اور کرپٹ ٹولہ ہے جو لوٹ کر باہر لے جاتا ہے، اور جن کو عوام کی فکر نہیں ہے۔ بات تو سوچنے کی ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس سے سیاں جاتا رہا۔ اس لیے علامہ اقبال فرماتے ہیں سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ اگر ہم امام چننے لگے ہیں یا امام چننے کا وقت ہے، تو پھر ہمیں صداقت کو بھی دیکھنا چاہیے، امانت کو بھی دیکھنا چاہیے، عدالت کو بھی دیکھنا چاہیے، کون کتنا انصاف پسند ہے، کون کتنا شفاف کردار والا ہے۔ اگر بے ایمانوں کو، کرپٹ لوگوں کو، ظالموں کو، فاسقوں اور فاجروں کو ووٹ دیں گے تو پھر یہی حال ہوگا جو اس قوم کا ہے۔ انہیں اپنے اقتدار کی پڑی ہوئی ہے، اور انہی کے لوگ کہتے ہیں کہ 84 ارب کے آٹے میں سے 20 سے 30 ارب کی کرپشن تو کہیں نہیں گئی، وہ خود کہہ رہے ہیں۔ یعنی وہ کرپشن بھی کرتے ہیں تو اربوں میں کرتے ہیں، اور غریب بیچارہ دھکے کھاتا ہے اور آٹا لینے کے لیے بھی مر رہا ہے اور مر جاتا ہے۔ ہمارا حال ہے کیا پوری دنیا میں کہیں آج جن کو ہم کافر اور مشرک کہتے ہیں ان کے ملکوں میں یہ ہوتا ہے کہیں؟ وہاں ایک ایک کتا جو ہے اس کی بھی قدر کی جاتی ہے، اسے کیسے بچانا ہے، تحفظ ہے، سیکیورٹی ہے، حقوق ہیں۔ تو دوستان محترم، یہ بات ایک درد دل کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، کبھی مفادات کا شکار نہ ہو، کبھی برادری ازم کا شکار نہ ہو، اور کوئی بھی لیڈر ہو، کوئی بھی سیاسی جماعت کا۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ اگر آپ لیڈر کی تعریف پڑھیں تو ان میں سے شاید ہی کوئی لیڈر کے معیار پر ہی پورا اترتا ہو۔ سیاست کے معیار پر، سیاست کی اگر آپ لغت میں سیاست دان کا معنی پڑھیں تو ان میں سے شاید ہی کوئی اس کے معنی پر پورا اترتا ہو۔
یہ تو بہروپی ہیں، یہ تو ڈاکو ہیں، اور یہ ڈاکو راج ہے پاکستان پر۔ مگر افسوس یہ ہے کہ یہاں جو بولتا ہے اس کو پھر دن دہاڑے اٹھا لیا جاتا ہے، اس کو چپ کروا دیا جاتا ہے، اس کو مار دیا جاتا ہے، اور کوئی پوچھنے والا نہیں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں باطل کے اقتدار میں تقویٰ کی آرزو، باطل کے اقتدار میں تقویٰ کی آرزو ہے، کیا حسین فریب جو کھائے ہوئے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہم آزاد ہیں۔ اگر آزادی یہی ہوتی تو علامہ اقبال تقسیم پاکستان سے پہلے ہند کے ملا کو یہ پکار کرنا کہتے، ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ صرف نمازیں پڑھنے سے اسلام آزاد نہیں ہے، اسلام کا پورا نظام ہے، نظام سلطنت ہے، امور مملکت ہیں جو اسلام نے، جو قرآن نے بیان کیے ہیں، وہ کہاں جائیں گے؟ آئیے اس پر غور کیجئے، مفادات سے بالا تر ہو جائیں، قومی سوچ اپنائیں۔ جو غلط ہے وہ ہمارا، اگر کوئی اپنا لیڈر ہی کیوں نہیں، ہماری برادری کا کیوں نہیں، جو غلط ہے وہ غلط ہے، اسے کہنا شروع کر دیں، غلط کو غلط کہنا شروع کر دیں، صحیح کو صحیح کہنا شروع کر دیں۔ بس معیار اسلام ہونا چاہیے اور معیار پاکستان ہونا چاہیے، پھر تبدیلی آ سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہماری اصلاح فرمائے۔